اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سینیٹر محمد اورنگزیب, منسٹر فار فائنانس اینڈ ریونیو. Senator Mohammad Aurangzeb, Minister for Finance and Revenue, to present the federal budget for the year 26-27. Aurangzeb sahab. Aurangzeb sahab. Aurangzeb sahab, kindly present the budget. آپ نے وہ لگانا ہے میرے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب اسپیکر, یہ میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ میں اس معزز ایوان کے سامنے ہماری حکومت کا تیسرا بجٹ برائے مالی سال 2026-27 پیش کر رہا ہوں. میں اتحادی جماعتوں کی قیادت, خصوصاً میاں محمد نواز شریف صاحب, بلاول بھٹو زرداری صاحب, خالد مقبول صدیقی صاحب, چودھری شجاعت حسین صاحب, عبدالعلیم خام صاحب اور جناب خالد حسین مکسی صاحب کی دل کی عطا گہرائیوں سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. جناب اسپیکر, یہ بجٹ ایک ایسے موقع پہ پیش کیا جا رہا ہے جب پاکستان اپنے عوام اور دنیا کی نظر میں ایک ایسی ملک کی حیثیت حاصل کر چکا ہے جس کی آواز سنی جاتی ہے اور جس کی دوستی کی خواہش کی جاتی ہے. جناب اسپیکر, یہ تبدیلی اتفاقاً نہیں آئی. اس کا آغاز گزشتہ برس مئی میں جب ہوا جب بھارتی جارحیت کو پاکستان کی جانب سے ایسا جواب ملا کہ پوری دنیا کو نوٹس لینا پڑا. ہماری مسلح افواج نے دشمن کو ایسا منہ توڑ جواب دیا کہ وہ چند ہی گھنٹوں میں امن کی بات کرنے پر مجبور ہوا. یہ کامیابی دہائیوں کی پیشورانہ تربیت اور تیاری کی نتیجہ تھی. آپریشن بنیان المرصوص کی کامیابی ہماری قومی تاریخ کا ایک روشن باب ہے. آج دنیا پاکستانی دفاعی قوت کی معترف ہے. یہی وجہ ہے کہ ہماری فضاؤں کا تحفظ کرنے والے فائٹر جیٹس کو کئی ممالک اپنی فضائیہ میں شامل کرنے کے لیے پاکستان سے رابطے میں ہیں. ہماری دفاعی صنعت قیمتی زرہ مبادلہ کمانے کا بھی ایک ذریعہ بن چکی ہے. یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ مضبوط دفاع نہ صرف ہماری سالمیت کے لیے اہم ہے بلکہ یہ ملک کی معاشی ترقی میں معاون ثابت ہو سکتا ہے. جناب اسپیکر, اس دفاعی قوت نے نہ صرف خطے بلکہ دنیا بھر میں ہماری اسٹریٹجک پارٹنرشپ کا نقشہ نئے سرے سے ترتیب دیا ہے. میں خصوصی طور پہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان اسٹریٹجک میوچل ڈیفنس ایگریمنٹ کا ذکر کرنا چاہوں گا. ہمارے دونوں ممالک کے درمیان ایمان اور بھائی چارے کا رشتہ پہلے سے موجود تھا, تاہم اس باضابطہ دفاعی معاہدے کی وجہ سے اتفاقاً نہیں آئی. اس کا آغاز گزشتہ برس مئی میں ہوا جب بھارتی جارحیت کو پاکستان کی جانب سے ایسا جواب ملا کہ پوری دنیا کو نوٹس لینا پڑا. ہماری مسلح افواج نے دشمن کو ایسا منہ توڑ جواب دیا کہ وہ چند ہی گھنٹوں میں امن کی بات کرنے پر مجبور ہوا. یہ کامیابی دہائیوں کی پیشورانہ طبیعت اور تیاری کا نتیجہ تھی. آپریشن بنیان المرصوص کی کامیابی ہماری قومی تاریخ کا ایک روشن باب ہے. آج دنیا پاکستانی دفاعی قوت کی معترف وجہ ہے کہ ہماری فضاؤں کا تحفظ کرنے والے فائٹر جیٹس کو کئی ممالک اپنی فضائیہ میں شامل کرنے کے لیے پاکستان سے رابطے میں ہیں. ہماری دفاعی صنعت قیمتی زرہ مبادلہ کمانے کا بھی ایک ذریعہ بن چکی ہے. یہ اس بات کا ثبوت ہے جناب اسپیکر کہ مضبوط دفاع نہ صرف ہماری سالمیت کے لیے اہم ہے بلکہ یہ ملک کی معاشی ترقی میں معاون ثابت ہو سکتا ہے. جناب اسپیکر, اسی دفاعی قوت نے نہ صرف خطے بلکہ دنیا بھر میں ہماری اسٹریٹجک پارٹنرشپ کا نقشہ نئے سرے سے ترتیب دیا ہے. میں خصوصی طور پہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان اسٹریٹجک میوچل ڈیفنس ایگریمنٹ کا ذکر چاہوں گا.
ہمارے دونوں ممالک کے درمیان ایمان اور بھائی چارے کا رشتہ پہلے سے موجود تھا، تاہم اس باضابطہ دفاعی معاہدے کی وجہ سے خادمین حرمین شریف کے ساتھ ہمارے تعلقات اور برادرانہ رشتوں کو ایک نئی اور مستحکم بنیاد ملی ہے۔ یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا اعزاز ہے، لیکن ساتھ ہی ہمارے لیے ایک بھاری اور مقدس ذمہ داری ہے جسے نبھانے کے لیے ہم پورے عزم اور یقین کے ساتھ سعودی عرب کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ہمارے تعلقات میں یہ اہم تبدیلی ہماری قیادت کی مرہون منت ہے، جس کے لیے وزیر اعظم پاکستان، فیلڈ مارشل اور ہماری پوری سفارتی اور عسکری قیادت یقیناً مبارکباد کی مستحق ہے۔ جناب اسپیکر، پچھلے مہینوں میں خدائے بزرگ و برتر نے پاکستان کو ایک بے مثال کامیابی دلائی ہے۔ موجودہ دور کی ایک خطرناک ترین جنگ کے دوران امریکہ اور ایران نے پاکستان پر اعتبار کرتے ہوئے اسے اپنے درمیان ایک ایماندار ثالث کے طور پر قبول کیا۔ پاکستان نے اس کردار کو بخوبی انجام دینے کے لیے انتہائی مخلص کوششیں کی ہیں جو آج بھی جاری ہیں۔ الحمدللہ ہم اسلام آباد پیس ٹاک کے ذریعے امریکہ اور ایران کو 47 سال کے بعد ایک میز پر لانے میں کامیاب ہوئے۔ پاکستان کی کوشش ہے کہ جلدی ایک معاہدے کے ذریعے خطے میں دیرپا امن کے قیام کو ممکن بنایا جا سکے اور آبنائے حرمت سے تیل کی سپلائی پہلی کی طرح بحال کی جا سکے۔ امریکی اور ایرانی صدور نے متعدد بار وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر کے بطور ثالث کی ہے۔ یہ وہ فقید المثال کامیابی ہے جس سے قوموں کی برادری میں ہمارا احترام اور وقار بڑھا ہے اور ہماری کاوشوں کو ہر سطح اور فورم پر سراہا گیا ہے۔ جناب اسپیکر، پاکستان نے گزشتہ چند ماہ کے دوران خطے میں امن، استحکام اور کشیدگی میں کمی کے لیے جو فعال، متوازن اور ذمہ دارانہ سفارتی کردار ادا کیا ہے، اس میں ہمیں اپنے عظیم اور آزمودہ ہمسایہ ملک چین کی مکمل حمایت اور ہم آہنگی حاصل رہی ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان علاقائی امن اور استحکام کے لیے مشترکہ اور مربوط امن کوششوں پر مکمل اتفاق رائے اور گہری ہم آہنگی موجود ہے۔ جناب اسپیکر، پاک چین تعلقات ہماری خارجہ پالیسی کا اہم ستون ہے۔ یہ دوستی ہمالیہ سے بلند، سمندر سے گہری اور شہد سے میٹھی ہے۔ چین پاکستان کا سب سے اہم تجارتی شراکت دار ہے۔ یہ تعلق ایک ایسی اسٹریٹجک شراکت داری کی شکل اختیار کر چکا ہے جو محض حکومتوں تک محدود نہیں بلکہ دو اقوام کے دلوں اور تقدیر سے جڑا ہوا رشتہ ہے۔ وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف کے حالیہ دورہ چین نے اس شراکت داری کو نئی اور ٹھوس جہتیں عطا کی ہیں۔ میں اب آئل پرائسز پہ بات کرنا چاہوں گا۔ جناب اسپیکر، امریکہ اور ایران جنگ کے اثرات ہم نے پہلے ذکر کیا ہے۔ اس جنگ کی وجہ سے پیٹرول اور ڈیزل کی بین الاقوامی منڈیوں میں قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ ہوا۔ ہر گھر کے بجٹ پر نیا اور غیر متوقع دباؤ آیا۔ یہاں یہ سمجھنا انتہائی اہم ہے کہ پیٹرول اور ڈیزل کی مقامی قیمتیں عالمی منڈی کی پوری شدت کا اظہار نہیں تھیں۔ اگر حکومت اس جھٹکے کا پورا بوجھ عوام پر منتقل کر دیتی تو یہ قیمتیں اس سے کہیں زیادہ ہوتی۔ اسی لیے وزیر اعظم پاکستان کی ہدایت پر حکومت نے 128 ارب روپے کی عمومی سبسڈی کے ذریعے عوام کو براہ راست پھر جلدی صوبائی حکومتوں کی تعاون سے، اور ہم ان کے بہت شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ٹارگیٹڈ سبسڈیز کا نظام متعارف کروایا، جس کے ذریعے ضرورت مند افراد کو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں ریلیف دیا گیا اور ابھی بھی دیا جا رہا ہے۔